ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے، کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی دوستوں کو نکلواتے تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں تو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، نکاہت اتنی تھی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے بھی نہ جا سکتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے ہاں تشریف لے کر گئے اور انہوں نے سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت زیادہ حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا اور چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے لان میں 10 چکر لگائے، پھر مسکرا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ معجزہ کیسے ہوا؟ کوئی دوا، کوئی پیتھی یا کوئی تھراپی، آخر یہ کمال کیسے؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے، دنیا کو یہ معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائیں گے، سارے اسپتال بند ہو جائیں گے اور سارے میڈیکل سٹوروں پر 200 تالے پڑ جائیں گے۔ چودھری صاحب مزید حیران ہو گئے اور آخر ایسا کیا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ آیا ہے؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی جو والدہ ہے نا، وہ فوت ہو گئی۔ میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے رکھا۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنی پڑ رہی ہے؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں لے کر بولا، ایک دن میں گھر سے باہر تھا اور میری امی، ابو، بہن، بھائی سب سیلاب میں بہہ گئے۔ میرے مال مویشی، ڈور و ڈنگر، زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کی عوض آپ کی خدمت پر مامور ہے۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا دل گھٹنے لگا اور پوچھا، بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے سکول میں داخل کرا دیں۔ بچے کا داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا، قدرت مہربان ہو گئی۔ میں نے 3 سالوں سے اس کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر، گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے ہاسٹل تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہوں نے بھی اس سکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور کہہ کے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھیلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا، اور اب تب تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کی طرف رک گئے اور ایک عجیب فکرہ زبان سے بولا انہوں نے، قدرت یتیموں کو سایہ دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔